چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یا اللہ ایسوسیٹس اور میں ہوں ملک علی رضا وان۔ آج ہم بات کریں گے کہ نکاح کا جھوٹا دعویٰ، جسے انگریزی میں جسٹیفیکیشن آف میرج، تکذیب نکاح بھی کہا جاتا ہے، اس کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے۔ ناظرین، نکاح کا جھوٹا دعویٰ، جسے قانونی زبان میں تکذیب نکاح کہتے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ ایک فریق نکاح کے وقوع پذیر ہونے کا دعوے دار ہو، لیکن دوسرا فریق اس سے مکمل طور پر انکاری ہو۔ یہ دعویٰ دائر کرنے کا اختیار اس شخص کو ہوتا ہے جو نکاح کے وجود سے انکاری ہو اور دوسرے فریق کے دعوے نکاح سے متاثر ہو۔ اسے انگریزی میں سوٹ فار جسٹیفیکیشن آف میرج کہا جاتا ہے۔ اس دعویٰ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ فریق نکاح کے جھوٹا دعویٰ کرنے والے شخص کو باز رکھے اور اس بات کا فیصلہ دے دے کہ وہ دونوں کے درمیان نکاح کا وجود ہی نہیں ہے۔ محمدن لاء کی دفعہ 282 میں واضح لکھا ہوا ہے کہ ہندو پاک کے مسلمان میں نکاح کے غلط دعویٰ کے متعلق مقدمہ چل سکتا ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی عورت کا یا پھر کوئی عورت کسی آدمی کی غلط طور پر شوہر یا بیوی ہونے کا دعوے دار ہو تو متاثرہ انسان عدالت دیوانی سے رجوع کر کے اس دعوے دار کی زبان بندی کروا سکتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو معاشرے میں بدنامی کے ساتھ ساتھ وفات کے بعد اس کے وارث غلط دعووں سے پریشان کیے جاتے رہیں گے۔ عدالت کے ذمہ ہوتا ہے کہ وہ فیصلہ دے دیں کہ دونوں فریقین کے درمیان نکاح کا وجود ہے بھی ہے یا نہیں۔ تکذیب نکاح کے دعوے کے بارے میں بعض اوقات متعلقہ عدالت کے حوالے سے غلط فہمی پائی جاتی ہے، چونکہ اس دعویٰ کی نوعیت عموماً دعویٰ استقراری حق ڈیکلریٹری سوٹ کی ہوتی ہے۔ اس وجہ سے تصور کیا جاتا ہے کہ اسے عام سول عدالت میں دائر کیا جاتا ہے، لیکن 1969 سے تکذیب نکاح کا دعویٰ اعلیٰ عدالت کے دائرہ اختیار میں ہے اور قطع نظر انداز نوعیت دعویٰ اعلیٰ عدالت میں ہی دائر کیا جاتا ہے اور اعلیٰ عدالت کو ہی اسے سننے کا خصوصی اختیار حاصل ہے۔ اکثر اوقات فریقین میں متعلقہ عدالت کے حوالے سے مقدمہ بازی ہوتی ہے۔ اس میں اس بات کی بھی وضاحت کر دوں کہ اگر کوئی عورت یا آدمی اس بات کا دعویٰ کرے کہ ان پر نکاح کا جھوٹا الزام لگایا گیا ہے تو پھر بار ثبوت اس فریق پر ہوگا جو نکاح کے ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ اس کو ثبوت کے ذریعے اور گواہوں کی مدد سے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ وہ اپنے دعوے میں سچا ہے۔ اس کے علاوہ تکذیب نکاح کا دعویٰ اس صورت میں بھی دائر کیا جا سکتا ہے کہ جب ایک فریق دھوکہ دہی، جعل سازی اور فراڈ کے ذریعے نکاح نامہ بنوا کر چالاکی سے کسی عورت سے نکاح نامہ پر اس کے علم میں لائے بغیر دستخط یا نشان انگوٹھا لے لے، تب متاثرہ فریق یہ دعویٰ عدالت میں دائر کر سکتا ہے۔ کسی بھی قسم کے کاغذات پر دستخط کرنے سے قبل اس کو اچھی طرح پڑھ لینا اور بغور اس کا جائزہ لے لینا بہت ضروری ہے، اور سادہ کاغذ پر دستخط یا نشان انگوٹھا دینا لا علمی میں ہی ان کے لیے مصیبت تیار ہو چکی ہوتی ہے۔ بعض اوقات وٹے سٹے میں طے ہوئی شادیوں کی صورت میں دعویٰ کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ ایک شادی میں فریقین کے درمیان وٹے سٹے میں دوسرے خاندان سے ایک لڑکی بدلے میں لینے کی شرط ہوتی ہے اور ابھی نکاح ہوا ہی نہیں ہوتا کہ دوسرا فریق باقاعدہ نکاح کا دعویٰ کر کے حق جتلانا شروع کر دیتا ہے۔ اس صورت متاثرہ فریق، خصوصاً عورت، تکذیب نکاح کا دعویٰ کر کے دوسرے فریق کے جھوٹا دعویٰ نکاح کو ختم کروا سکتی ہے۔ بعض علاقوں میں بچپن میں شادی کا رواج ہوتا ہے، وہاں بہت دفعہ بچوں کی شادی زبانی طور پر طے کر دی جاتی ہے اور باقاعدہ کوئی نکاح نہیں ہوا ہوتا ہے، مگر آدمی نکاح کا دعوے دار بن جائے تو ایسی صورت میں عورت تکذیب نکاح کا دعویٰ کر کے اپنا دفاع کر سکتی ہے۔ یا یہ بات واضح کر دوں کہ حق خیار البلوغ کا دعویٰ الگ ہوتا ہے، اس میں نکاح ہوتا ہے مگر لڑکی اپنا حق استعمال کرتے ہوئے عدالت سے کھلا لیتی ہے، جبکہ تکذیب نکاح میں نکاح کے وجود کو ہی سرے سے تسلیم نہیں کیا جاتا۔ اس کے علاوہ بعض اوقات متنازع طلاق کی صورت میں بھی ایسا دعویٰ دائر کرنے کی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ ایسے دعوے وراثت کے جھگڑوں میں کسی فرد کی موت کے بعد ورثہ دائر کرتے ہیں۔
جب کوئی آدمی کسی عورت پر نکاح میں ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو اس صورت میں اس آدمی کو گواہوں جن میں نکاح خواہ گواہ وغیرہ ہوتے ہیں اور نکاح نامہ اور دیگر دستاویزات جن کے ذریعے سے وہ نکاح کے صحیح ہونے کو ثابت کر سکے عدالت میں پیش کرنا ہوتے ہیں۔ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ اگر عورت نکاح کے وجود سے ہی انکاری ہو تو پھر عدالت بہت باریکی سے معاملے کا جائزہ لیتی ہے۔ اعلیٰ عدالتوں کے بعض فیصلوں میں تصاویر شہادت کو بھی ماننے سے انکار کیا گیا کہ صرف تصویروں میں ساتھ کھڑے ہونے سے اس بات کا ثبوت نہیں ملتا کہ دونوں فریقین کے درمیان شادی ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ فیملی کورٹ ایکٹ 1964 کی دفعہ 5 میں بھی اس بات کی وضاحت کر دی گئی ہے کہ سوائے عادل گواہان کے ہائی کورٹ کسی مفاد رکھنے والے گواہوں کے بیان پر یقین نہیں کرے گی۔ نکاح کے وقت موجود وکیل جو کہ عورت کی طرف سے نامزد ہو اس کو بہت اہمیت دی جاتی ہے اور یہ کوئی بھی راہ چلتا آدمی نہیں ہوتا بلکہ قابل اعتبار شخص ہوتا ہے۔ تو پھر اگر کوئی آدمی صحیح نکاح نامہ پیش کرتا ہے تو پھر عورت کی جانب سے مقرر ہوئے وکیل کو بھی سامنے لائیں اور ایسا وکیل کبھی بھی لڑکی کی مرضی کے بغیر نکاح نہیں کروا سکتا، اور اگر کسی عورت پر دھوکے یا دباؤ ڈال کر نکاح اس کی مرضی کے خلاف کیا گیا ہے تو پھر ایسا نکاح جعلی اور جھوٹا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جس نکاح کی رجسٹریشن نہ کرائی گئی ہو اس کو بھی باطل مانا جاتا ہے۔ اس صورت میں نکاح ہونے کا دعویٰ کرنے والے کو لڑکی کی مرضی اور نکاح کی رجسٹریشن اور دیگر قانونی دستاویزات عدالت میں پیش کرنا ہوتی ہے۔ یہاں اس بات کی بھی وضاحت کر دی جائے کہ بعض دفعہ دعویٰ تنسیخ نکاح اور دعویٰ تکذیب نکاح کو ایک ہی سمجھا جاتا ہے جبکہ یہ غلط ہے۔ دعویٰ تنسیخ نکاح میں عورت اپنے شوہر کو تسلیم کر کے اس سے نکاح ختم کروانے کے لیے عدالت میں جاتی ہے، جبکہ دعویٰ تکذیب نکاح میں نکاح کے وجود سے ہی انکاری ہو کر عدالت میں التجا کی جاتی ہے کہ نکاح کے دعوے دار کی زبان بندی کی جائے اور اس کو اس سے روکا جائے۔ یہ تھی ناظرین آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔